رشتے جوڑنے ہوں گے اپنی تاریخ سے رشتے جوڑنے ہوں گے تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام 125 ہجری تا 150 ہجری، ستم کا تسلسل اور نور اہل بیت علیہ السلام۔ یہ تاریخ صرف سن و سال کا سلسلہ نہیں، یہ خون سے لکھی گئی وہ کہانی ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام نے ظلم کی اندھیری راتوں میں علم و صبر اور ہدایت کے چراغ جلائے۔ 125 ہجری سے 150 ہجری تک خلافت کے ایوانوں میں سیاہ چہروں کا راج رہا، مگر اہل بیت علیہ السلام کے در سے روشنی، محبت اور حق کا پیغام پھیلتا رہا۔ یہ وہ دور تھا جب زنجیروں میں جکڑے ائمہ نے انسانیت کو آزادی کا درس دیا اور جن کی شہادت نے حیات دین کو نئی روح عطا کی۔ یہی چراغ آج بھی ہمارے دلوں میں جل رہے ہیں۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ 125 ہجری سیاسی انتشار اور عباسی سازشوں کا آغاز۔ اس سال خلافت کے تخت پر مروان بن محمد مروان الحمار اموی سلسلے کا آخری خلیفہ تھا۔ اموی حکومت اندرونی خلفشار اور عباسی بغاوتوں کے بوجھ تلے ہل رہی تھی۔ ادھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا دور جاری تھا جو سن 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اہل بیت علیہ السلام اور شیعان علی علیہ السلام پر مظالم۔ مروان کے گورنر اور افسران خاص طور پر کوفہ، مدینہ، خراسان میں شیعہ شخصیات کی نگرانی کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے قریبی اصحاب جیسے زرارہ بن عین، مومن الطاق اور حشام بن سالم کی مسلسل نگرانی اور گرفتاریوں کی خبریں اس دور کی کتب میں محفوظ ہیں۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ 126 تا 127 ہجری عباسی تحریک کا عروج۔ ان سالوں میں عباسی تحریک نے الرضا من آل محمد کا نعرہ بلند کیا۔ بظاہر یہ نعرہ اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کا نعرہ تھا، لیکن در پردہ یہ امامت کی مسند پر قابض ہونے کی چال تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عوامی شورش یا بغاوت کی راہ نہیں اپنائی، بلکہ علم، فہم اور بصیرت کے ذریعے حق کا پرچار کیا۔ مظالم کا سلسلہ جاری۔ اموی گورنروں نے امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں پر پابندیاں عائد کی، کئی کو شہید کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے مدرسے پر چھاپے مارے گئے اور کتب کو ضبط کیا گیا۔ 128 تا 129 ہجری عباسیوں کی فتح اور اموی زوال۔ 129 ہجری میں عباسیوں نے مروان بن محمد کو شکست دی اور ابو العباس الصفاح نے خلافت کا اعلان کیا۔ مروان کو مصر میں قتل کیا گیا۔ یہ اموی خلافت کا اختتام تھا۔ عباسیوں نے اقتدار میں آتے ہی اہل بیت علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ بھلا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو خلافت سے دور رکھا گیا۔ بحر الانوار اور مقاتل الطالبین میں مذکور ہے کہ عباسی خلیفہ الصفا نے امام کے کئی اصحاب کو قید کروایا۔ 130 تا 132 ہجری عباسی ظلم کی شروعات۔ 132 ہجری میں الصفا مستحکم ہوا اور اس نے اہل بیت علیہ السلام کے کئی افراد کو قتل کروایا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام پر قریبی نگرانی شروع کی گئی۔ امام کے قریبی شہید عبداللہ بن الحسن اور ان کے بیٹے محمد نفس الزکیہ کو بغاوت کے شبے میں شہید کیا گیا۔ بہار الانوار کے مطابق عباسی خلیفہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو بھی آل علی علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے اسے پابند سلاسل کر دو۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ 133 ہجری تا 135 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کا علمی مرکز۔ ان سالوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ میں علمی مرکز کو وسعت دی۔ 4000 سے زائد شاگرد، جن میں امام ابو حنیفہ اور مالک بن انس جیسے فقہا بھی شامل تھے، آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے رہے۔ عباسی حکومت کی پریشانی۔ خلیفہ المنصور کے سامنے جب امام صادق علیہ السلام کا علمی اور روحانی اثر پھیلتا نظر آیا تو اس نے فتنہ اور بغاوت کے نام پر امام صادق علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کیے۔ 136 ہجری خلافت منصور دوانکی۔ ابو العباس الصفا کی وفات کے بعد ابو جعفر المنصور خلافت تخت پر بیٹھا، ایک ظالم مکار اور سخت گیر حکمران۔ اہل بیت علیہ السلام پر پہلا حملہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد طلب کیا گیا، بار بار بلایا گیا، تفتیش کی گئی اور قتل کی سازشیں کی گئیں۔ 137 ہجری تا 139 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام پر سختیاں۔ ان سالوں میں خلیفہ منصور نے اہل بیت علیہ السلام کی جائیدادیں ضبط کی، امام علیہ السلام کے شاگردوں کو شہید کروایا، خاص طور پر المفضل بن عمر اور حشام بن حکم کو بار بار گرفتار کیا گیا۔ تاریخ طبری کے مطابق منصور نے امام علیہ السلام سے کئی بار پوچھا کہ تم خلافت کیوں نہیں چاہتے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہارے پاس ہے وہ دنیا ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ آخرت۔ 140 تا 144 ہجری تشدد کی انتہا۔ 140 ہجری میں امام صادق علیہ السلام کو زہر دینے کی پہلی کوشش کی گئی۔ بغداد میں جب امام صادق علیہ السلام کو دوبارہ بلایا گیا تو قید اور نظر بندی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر شدید ذہنی دباؤ ڈالا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی جائیداد پر قبضہ۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ۔ بہار الانوار میں بیان ہے کہ مدینہ، فدق اور خیبر کے کئی قطاعات کو عباسی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 145 تا 148 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی سازشیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر لگاتار قاتلانہ حملے کیے گئے۔ منصور کی جاسوسی کے نظام نے امام کے گھر پر پہرا بٹھایا۔ 148 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت۔ امام صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ میں وصال فرمایا، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ وصیت میں واضح فرمایا، میری شہادت کو چھپانا ورنہ یہ ظالم میری اولاد پر بھی ظلم کریں گے۔ 149 تا 150 ہجری امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ابتدائی دور ہی سے مشکلات۔ خلیفہ منصور نے ان کے خلاف جاسوسی کا جال پھیلایا۔ امام موسیٰ کاظم کے خادموں اور شاگردوں کو گرفتار کیا گیا۔ شیعہ گرفتاریوں کا نیا دور شروع ہوا۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ
اس دور میں اہل بیت علیہ السلام نے حق کی شمعیں روشن کی جو آج بھی دلوں کو منور کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت چراغ ہدایت کو بجھانے کی کوشش تھی، مگر وہ نور آج بھی تاریخ کے اندھیروں میں روشنی بن کر چمک رہا ہے۔ ظلم جیتا نہیں اور حق مٹا نہیں۔ امام حسین کاظم علیہ السلام کی خاموش استقامت نے بتا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی راہ قربانی سے بھری ضرور ہے، مگر وہی راہ انسانیت کی نجات کا راستہ ہے۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سو منا تب توڑنے